الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال اللہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ ایک حدیث قدسی ہے جو صحیح بخاری کی ہے، روایت ہے یہ، اور اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو حقوق العباد کے تعلق سے ہیں، اور یہ 3 ایسے جرم ہیں جو گناہ کبیرہ میں آتے ہیں جن کے تعلق سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حدیث ہم دیکھتے ہیں اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے اور ہمیں کیسے ان معاملات سے یا ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ جب بھی حدیث میں ایسا آئے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث قدسی عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں، 3 اشخاص یا 3 لوگ ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کی طرف سے مدعی بنوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں جن کی طرف سے میں مدعی بنوں گا، یعنی ان کے حقوق دلاؤں گا، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں ان کی طرف سے ضامن ہوں کہ ان کا حق دلاؤں گا، میں لڑوں گا۔ اور اللہ اگر ایسی بات کہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے یہاں 3 لوگوں کا نہ، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، سارے مظلوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کا حق دلائے گا، لیکن یہاں 3 لوگوں کا نام لیا گیا۔ 3 لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے میں مدعی بنوں گا، میں دعویٰ کروں گا، میں ان کے حقوق دلاؤں گا۔ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے رجل اعطى بی ثم غدر، پہلا آدمی وہ ہے جس نے میرے نام پر عہد کیا، عہد و پیمان کیا۔ معاملات میں 2 لوگ ہیں، آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں اور میرا نام لے کر کے عہد و پیمان کیا، لیکن پھر اس نے توڑ دیا، کسی ایک نے غداری کیا، کسی معاملے میں ایگریمنٹ ہو گیا، اللہ کے نام کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، یعنی معاہدہ ہوا، لیکن ثم غدر، اس نے غداری کیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، عہد کو توڑ دیا، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اللہ کے نام کا احترام نہیں کیا اس نے۔ یہ مجرم ہے، یہ جرم ہے کہ کوئی آدمی عہد کو توڑے۔ عہد و پیمان کو نبھانا یہ مومن کی علامت ہے، عہد کو توڑنا منافق کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی نے عہد کو توڑا تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا اس آدمی کی طرف سے جس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ بھئی جس نے توڑ دیا تو توڑنے والا تو ظلم کر رہا ہے نا بھئی، کسی معاملے میں اللہ کے نام کے ساتھ عہد ہوا تھا، اسے توڑ دیا، تو ایک تو منافق کی علامت ہی ہے۔ قیامت کے دن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نام لے کے کہہ رہا ایسے انسان کی طرف سے میں لڑوں گا، میں اس کا حق دلاؤں گا جس کے ساتھ۔ تو یہ معاملات میں اس لیے بہت، دیکھیے اسلام نا حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ہر ایک کی حق کی حفاظت کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ معاملات، اصل انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے حقوق کی رعایت کرے، اچھا بنے اللہ کے حق کے معاملے میں، بندوں کے حق کے معاملے میں اچھا بنے۔ تو ایک آدمی وہ ہے جس نے اللہ کے نام کے ساتھ عہد کیا لیکن توڑ دیا، تو ایسا جرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کی طرف سے لڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر لڑنے والی بات کہے تو بہت بڑا جملہ ہے یہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کا احترام نہیں کیا اس نے۔ ایک تو منافق کی علامت ہے یہ، اللہ کے نام کا احترام، قسم کھا لیا، اللہ کا نام لے کے کسی معاملے میں عہد ہوا، ہمارے معاملات کا اللہ گواہ ہے، اور آدمی اللہ کے نام کا احترام نہیں کیا، تو یہ عہد کو توڑنے والا اللہ کے نام کے ساتھ جو ہوا ہے، تو ایسا یہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت کے دن جو ہے اس کی طرف سے لڑوں گا۔ اور نمبر 2، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لیا ہے۔ دیکھیے اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، اس لیے بہت سارے گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان، چاہے امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب آزادی میں برابر ہے، سب برابر ہے۔
انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، آزادی اس کا حق ہے، اس کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اسلام نے کتنے گناہوں کے کفارے میں کہا کہ غلام آزاد کر، غلام آزاد کرنا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی آزاد انسان کو اغوا کر لے اور اغوا کر کے غلام بنا لے، چوری چوری اس سے کام کروائے، چوری چوری اس سے جو ہے کام لے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے ہی ہے۔ اس سے بڑا جرم ہے کہ کسی کو اغوا کر کے لے جا کے بیچ دے، کسی انسان کو اغوا کرے، کسی لڑکے کو اغوا کرے، کسی عورت کو، کوئی عورت کسی عورت کو لے کر کے دھوکے میں لے کے جائے، اغوا کر کے کام دلاؤں گا فلاں فلاں، جا کے بیچ دے اور بیچ کے قیمت کھا لے۔ تو اللہ فرماتا اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ قیامت کے دن میں اس بندی یا یہ بندہ جو بھی جس کو غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا اور اس کی قیمت کھا لی گئی، میں قیامت کے دن اس کا حق دلاؤں گا اور میں لڑوں گا اس کی طرف سے، جس نے ظلم کیا اس کے خلاف میں لڑوں گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی سب کا حق ہے اور سب کو آزاد اللہ نے پیدا کیا، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا کسی نے کیا، آج کتنی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، لے کر کے گئے اور بیچ دیا، بہت ساری جگہوں پہ، بہت بڑی دنیا ہے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ کبھی آدمی 10 سال 20 سال کے بعد چھوٹ کے آتا ہے، اس کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہوتے ہیں، دھوکے سے لے گئے اس کو اور بیچ دیا، دھوکے سے لے گئے کام دلانے کے لیے اور وہاں اس سے ڈیل کر لیا مالک سے، یہ تمہارا ابھی، اور وہ بغیر جو ہے اجرت دیے اس کو وہ کرا رہا ہے، کام کرا رہا ہے، وہ خود غلام ہے اس کا، تو بھاگ بھاگ کر یہاں وہاں سے آدمی نکلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی آدمی کسی کو لے آ کے بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے۔ ایسے ہی نمبر 3 اللہ فرماتا ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، تیسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی انسان کو اجرت پہ رکھا، کام کے لیے رکھا، کسی کام کے لیے رکھا، فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، اور اس سے پورا کام لیا، اجرت پہ رکھا، پورا کام لیا، وَلَمْ يُعْتَ أَجْرَهُ، اور اس کے بعد کام پورا لینے کے بعد اس کی اجرت نہ دے۔ تیسرا کون سا آدمی ہے کہ وہ آدمی ہم نے کسی کو کام پہ رکھا، اس سے پورا کام لیا، چاہے وہ اپنے گھر کا کام ہو، چاہے دکان کا کام ہو، آفس کا کام ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو، مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، ہم نے کسی کو اجرت پہ رکھا ہے، پورا کام بھی لیا ہم نے اس سے، لیکن اس کی اجرت نہ دے، یا تو پورا کھا لے نہ دے، یا تو جتنے پر طے ہوا تھا اس میں کم کر دے، کاٹ لے اس کو بغیر کسی وجہ کے، یا کم دے دے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ قیامت کے دن اس کی طرف سے میں لڑوں گا، میں مدعی ہوں اس کے لیے، قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا اس کے لیے۔ دیکھیے اسلام نے 1400 سال پہلے مزدوروں کے حقوق کی رعایت کی، آج مزدور یونین بنتی ہے بھائی، آج مزدوروں کی یونین بنی ہوئی ہے مزدوروں کے حقوق دلانے کے لیے، کہ مزدور کا حق دلانے کے لیے آج یونین اور کتنے ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسلام 1400 سال پہلے مزدوروں کے حق کی بات کر کیا ہے، اگر کسی نے کسی کو اجرت پہ رکھا ہے تو اس کو پورا اس کی اجرت دینا ہے، اگر کسی نے نہیں دیا تو اتنا بڑا مجرم ہے، 3 جرم کر رہا ہے۔ نمبر 1 تو ظالم بنا، ظلم کیا اس نے، دوسرا عہد توڑا، جو ایگریمنٹ تھا کہ بھائی تم کو ہم اتنا دیں گے، عہد توڑا، نمبر 3 حرام کھایا۔ جو آدمی کسی کی اجرت پوری نہ دے وہ 3 جرم کرتا ہے، 1 ظالم بنتا ہے، ظلم کرتا ہے، 2 عہد توڑتا ہے، عہد توڑنا منافق کی علامت، اور 3 وہ حرام کھاتا ہے۔ اور اتنا بڑا جرم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے جو ہے مدعی بنے گا، بہت ڈرنا چاہیے۔ یہ تینوں جو ہے نا، یہ تینوں حقوق العباد میں آتا ہے، چاہے وہ عہد و پیمان کو توڑنے والا، چاہے کسی شخص کو اغوا کر کے بیچ کر کھانے والا، اور چاہے اجرت پر رکھ کر کے اس کی قیمت کھا لینے والا، اس کی مزدوری نہ دینے والا، یہ جو ہے تینوں حقوق العباد میں ہے۔ ہم اپنی نمازوں، روزوں اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، یہ تینوں حقوق العباد ہیں۔ اگر بندہ حقوق العباد میں پکڑا گیا تو قیامت کے دن پھنس جائے گا، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم آج دیکھیے بہت سارے مزدوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، سروس ہم نے لے لیا، ہم نے بلایا، گھر کا پورا کام لے لیا، اور جب شام کو مزدوری دینا ہوا تو بس دے دیا، اس میں کم کر لیا، جتنی بات ہوئی تھی اس سے کم کر لیا، ارے ٹھیک ہے جا، ارے بعد میں کوئی اور کام نکلے گا تو کر لینا۔
ارے بعد میں دے دیں گے چلو ٹھیک ہے، وہ ناراض ہو کے جاتا ہے، اور یہ آدمی وہ 10 20 25 50 کے لیے اس کا حق مار لیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ یہ ڈرنا چاہیے کہ جتنے پر ہم پہلی بات طے کرنا چاہیے، آپ جو طے کر کے لائے ہو پورا دو، طے نہیں کیا ہے تو جو معروف طریقے سے عرف ریٹ چل رہا ہے وہ دو، جو سماج میں چل رہا ہے، لیکن یہ کہ طے ہونے کے بعد آدمی کھا لے، کتنے ایسے ہوتے ہیں، ارے سننے میں آتا ہے بات کرنا، کتنے لوگ اپنے ورکروں کو تنخواہ نہیں دیتے، کتنے تنخواہ لے روک کے رکھے رہتے ہیں، ہاں ہے ان کے پاس سب کچھ لیکن بیچارے نہیں پاتے، مہینوں کئی مہینوں سے بیچارے پریشان ہیں، تو یہ جو ہے یہ ظلم ہے، اور بیچارے باقاعدہ کتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے چلا گیا اور کئی مہینوں سے ماگرا نہیں مل رہا، اس کو نہیں دے رہے اور کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 3 باتیں جو یہاں بتائی گئی، ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے معاملات میں شفافیت اور اپنے معاملات میں ہمیں درستگی پیدا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب سے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے بھی حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔